اسلام کے نام پر قائم کیے گئے ملک پاکستان کے ساتھ صرف اسلامی جوڑنے میں 26 سال لگے۔ 1973 میں آئین بننے کے بعد پاکستان کو اصلی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا، مگر بظاہر یہ تبدیلی صرف ریاست کے معاملات چلانے کے لیے کی گئی۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کیا اس فرسودہ اور کرپٹ جمہوری نظام کا حصہ بن کر ملک و قوم کی خدمت کرنے والوں کے دل میں کہیں خلافت راشدہ کے زرعی اصولوں سے استفادہ کرنے کا معمولی سا تصور آیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا جتنا گہرا اثر سرداران مکہ پر پڑا تھا، اتنا ہی گہرا اثر غلاموں اور نچلے طبقوں پر بھی پڑا۔ قریش کے نامور اور ذہین لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو اپنا دین بنا لیا ہے، تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جس دین کو آپ جیسے صالح، صاحب مروت اور شریف انسان نے اختیار کیا ہے، اس کے اندر ضرور کچھ خوبیاں ہوں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوشوں سے مکہ کے نامور لوگ اسلام لائے۔ سرداران قریش کی موجودگی میں خانہ کعبہ کے اندر کھلم کھلا دعوت دینا، یعنی ہر وہ کام جو آپ نے روز اول سے منصب خلافت سنبھالنے تک انجام دیا، وہ مملکت اسلامیہ کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اور آپ کو اس عمارت کا معمار ہونا ثابت کرتا ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا زمانہ آیا تو اس میں 3 اہم مہمات پیش آئیں۔ لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی، جنگ ارتداد، عراق و شام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوجیں معمور کرنا، یہ تینوں واقعات مملکت اسلامیہ کے لیے 3 ستونوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے اگر ایک ستون بھی سیدھا نہ ہو پاتا تو یہ پوری عمارت گر جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مملکت اسلامیہ کے انتظامی امور اور معاملات میں اتنی بڑی تبدیلیاں نہیں ہوئیں کہ اس نظام کی جگہ کوئی نیا انتظامی ڈھانچہ لانے کی ضرورت پیش آتی، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں رائج ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے صرف مکہ مدینہ اور عرب کے عمومی مسائل و معاملات کے انتظام و انصرام تک ہی اپنی کوششوں کو محدود رکھا، محض اتنی ترمیم فرمائی کہ تقسیم عمل کے اصول پر چند بڑی ذمہ داریاں مختلف اکابرین کے سپرد فرما دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کی ذمہ داری اس شخصیت کے سپرد کی کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین امت کے لقب سے نوازا تھا، اور وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قضاء کے منصب پر اس شخصیت کو مامور کیا گیا جس کے عدل اور انصاف کے سامنے کسی اور کا ستارہ شہرت چمک نہ سکا، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب تھے۔ سیکرٹری جنرل یا کتابت کا عہدہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب خاص حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ اسلامی سپہ سالار جب نئے علاقے فتح کرتے تو وہاں حکام اور قضات کا نظم و نسق اسی طرز پر قائم کرتے جس کے وہ اپنے ملک میں عادی تھے۔ اگر کسی غیر ملک میں کوئی انتظامی مشکل پیش آتی تو اس کا نظم و نسق سابقہ اصول اور طریقے پر رہنے دیا جاتا، مگر یہ لحاظ رکھا جاتا کہ ایسا کرنے میں دین کے کسی اصول کی خلاف ورزی نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملکی سیاسی امور کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر ہی چلایا، البتہ ہر اہم معاملے میں اصحاب سے مشورہ ضرور کرتے۔ اپنی رائے صرف وہی استعمال فرمائی جہاں ذمہ داری خود آپ سے متعلق ہو اور دوسروں سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اس کی مثال خلیفہ ثانی کا انتخاب ہے۔ مشاورت اور غور و خوض کے بعد اب اس نتیجے پر پہنچے کہ خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کے حوالے کر دی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور کارنامہ جمع قرآن ہے۔ جمع قرآن میں آپ نے وہی واضح راستہ اختیار فرمایا جس سے ذرا پھر پیچھے ہٹنا بھی آپ کے مزاج کے خلاف تھا۔ اس سے مراد سنت، انتباہ و اقتداء اور مشاورت ہے۔ جنگ ارتداد میں حفاظ قرآن کی ایک اچھی خاصی تعداد شہید ہو چکی تھی۔ ایران اور روم کی لڑائیوں سے یہ اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ باقی ماندہ حفاظ بھی شہید نہ ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطرہ بروقت بھانپ لیا اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع قرآن کا مشورہ دیا۔ آپ نے ابتدائی تردد ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، میں وہ کام کیسے کروں جو خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ لیکن مزید سوچ و بچار کے بعد آپ کا دل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مطمئن ہو گیا۔ چنانچہ آپ یکسو ہو کر جمع قرآن کے کام میں لگ گئے، اور مشہور روایات کے مطابق آپ کے دور خلافت میں ہی قرآن کریم ٹھیک اس صورت میں جمع کر دیا گیا جس صورت میں ہم آج اس کو پڑھتے ہیں۔ مملکت اسلامیہ کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا ایسی امانت تھی جس سے بھاری امانت کا بوجھ انسانی کندھوں نے آج تک نہیں اٹھایا۔
اس یادگار زمانہ اور لافانی عہد کے مطالعے و تحقیق کے بعد اس کے متعلق ہر بات تو کہی جا سکتی ہے، مگر ایک بات کوئی بھی صاحب عقل باہوش و حواس یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی دوسرا انسان اس امانت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر طور پر نبھا سکتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ امانت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے لی اور اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اہل تر انسان کے سپرد کر دی۔ آپ کا پورا دور حکمرانی حکمت و بردباری، صداقت شعاری، تدبر، دانشوری اور دور اندیشی کی اسی سنت پر چلتا رہا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی۔ بلا شبہ آپ کا دور خلافت اپنی خوبیوں کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام ترقی یافتہ حکومتوں کے لیے اسوہ و نمونہ ہے۔